لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب وہ ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھوں کو خالی نہیں لوٹاتا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے دعا بلاؤں کو ٹال دیتی ہے دعا روشن ضمیروں. تمنا درد دل کی ہے تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینے میں. تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. محترم ناظرین کرام، بزرگان دین اور میری عزیز ماؤں اور بہنوں بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، دعا تو ایک ربط ہے بندے کا اور اس کے خالق کا، آقا اور غلام کے درمیان. آقا اور جو عبد ہے، عبد اور معبود کے درمیان ایک ربط ہے، ایک تعلق ہے. تو دعا کیا ہے کہ انسان جب اللہ سے کسی چیز کا مطالبہ کرتا ہے، اللہ سے مانگتا ہے، تو وہ اس بات کا اظہار کر رہا ہوتا ہے کہ اللہ تو میرا مالک ہے، تو میرا خالق ہے، تو میرا الہ ہے، تو داتا ہے، عطا کرنے والا ہے، تیرے ہی اختیار میں، تیرے ہی ملک میں سب کچھ ہے. تو اب اس سے کیا ہے کہ وہ انسان اس بات کا اظہار کر رہا ہے کہ اللہ کی الوہیت کا اور اللہ کی معبودیت کا اظہار کر رہا ہے، اور اس بات کا اقرار کر رہا ہے کہ وہ اس کا بندہ ہے اور وہ عاجز ہے اور وہ اس کے اختیار میں کچھ نہیں ہے، اور وہ اپنے رب سے مطالبہ کر رہا ہے، اس سے التجا کر رہا ہے کہ وہ اس کی اس کو مراد کو پورا کرے، اس کی التجا کو سنے اور اس کی دعا کو سنے اور اس کی دعا کو قبول فرمائے. تو دعا جو ہے ناظرین، دیکھیں ایک انسان جب کوئی کام کرتا ہے نا، اور جب کام کرنے کے بعد کہتا ہے اب اللہ میں نے تو یہ کام کر دیا، میری جتنی طاقت تھی، میری جتنی صلاحیت تھی میں نے لگا دی، جو اسباب تھے وہ میں نے اختیار کر لیے، اب اللہ تو اس کو پایا تکمیل تک پہنچا. تو اس میں یعنی کس بات کا اظہار کر رہا ہوتا ہے کہ میرا اختیار کچھ نہیں، میری طاقت کچھ نہیں ہے. اختیار اور طاقت کس کی ہے؟ وہ اللہ کی ہے. تو اللہ کو یہ بات بہت پسند ہے. اللہ کہتا ہے کہ یہ میرا بندہ ہے، یہ اپنے بندے ہونے کو ظاہر کر رہا ہے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ جب میرے بندے مجھ سے سوال کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَإِنِّي قَرِيب، میں ان کے قریب ہوں. تو یہ بات اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے. یعنی یہ ایسی عبادت ہے کہ انسان اپنے عجز کو، اپنی انکساری کو، اپنے بندے ہونے کو ظاہر کرتا ہے. تو اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہارے پاؤں کے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو کیا کس سے سوال کرو؟ اللہ سے سوال کرو. تو اللہ سے جب انسان سوال کرتا ہے، اللہ سے مانگتا ہے، تو اللہ خوش ہوتا ہے. اللہ کو یہ بات پسند ہے. دستور کیا ہے دنیا کے اندر؟ جب آپ کسی سے سوال کرتے ہیں، کسی سے مانگتے ہیں، تو آپ کیا ہوگا کہ آپ جس سے مانگ رہے ہوں گے، جس سے سوال کر رہے ہوں گے، تو وہ کیا ہوتا ہے؟ ناخوش ہوتا ہے. وہ آپ سے خوش نہیں ہوگا. آپ جتنا زیادہ سوال کریں گے اتنا زیادہ وہ آپ سے دور ہونا شروع ہو جائے گا. وہ آپ کو اوائڈ کرے گا. وہ کہے گا یار یہ بندہ تو ہمیشہ مانگتا ہے، ہمیشہ سوال کرتا ہے. دنیا کا دستور ہے، آپ لوگوں سے مانگنا شروع کریں، لوگ آپ سے دور ہونا شروع ہو جائیں گے، آپ کو اوائڈ کریں گے. اسی لیے پوچھا گیا کہ اگر انسان چاہتا ہے کہ لوگوں کا محبوب بن جائے، لوگ اس سے محبت کرنے لگیں، تو اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ اس کے لیے کرنا ہوگا ازہد فی الدنیا یحبک الناس، کہ جو لوگوں کے پاس ہے، جو دنیا کے اندر جو لوگوں کے پاس ہے، اس سے تم کیا کرو؟ زہد اختیار کرو. کوئی آدمی ملینر ہے، بلینر ہے، کوئی آدمی بادشاہ ہے، کوئی آدمی جو ہے منسٹر ہے، کوئی آدمی کمشنر ہے، کوئی آدمی بہت بڑی شخصیت ہے، یہ ہے، اس کے پاس اتنا سب کچھ ہے، یعنی آپ اس سے کیا کریں؟ تعرض کریں. آپ جو ہے استغنا، کہ بھائی ٹھیک ہے یہ اس کے پاس ہے، یہ اس کو اللہ نے دیا. اور آپ جب اس سے سوال کریں گے تو ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ، پھر وہ آپ سے کیا کرے گا؟ دور ہونا شروع ہو جائے گا. تو جب آپ لوگوں کے پاس جو کچھ ہے، دنیا میں جو لوگوں کے پاس ہے جو کچھ ہے، اس سے زہد اختیار کریں گے تو لوگ آپ سے محبت کریں گے. وہ کہیں گے یار یہ بندہ ہے، اس کی ڈگنیٹی ہے، اس کا وقار ہے، اس نے کبھی دیکھو دست سوال نہیں پھیلایا، اس نے کبھی جو ہے کسی چیز کو مانگا نہیں ہے. تو دیکھیں وہ دو طریقے ہوتے ہیں نا.
ایک طریقہ ہوتا ہے دل کا سوال بھی منع ہے. دل کا سوال عام طور پہ آپ کیا دیکھیں, کہیں جائیں آپ, کوئی آدمی کہے گا یار ماشاءاللہ یار آپ نے بڑی اچھی ٹوپی پہنی ہوئی ہے, آپ کہیں گے ہاں یہ بھائی تم لے لو, تو کہا ہاں دے دو. یہ تو کیا ہوا, دل کا سوال ہو گیا کہ بھئی آپ نے زبان کا سوال ہو گیا. اب دل کا سوال کیا ہے کہ کسی کے پاس آپ نے اچھی گھڑی دیکھ لی تو آپ کے دل میں آ رہا ہے یار یہ گھڑی میرے پاس ہونی چاہیے, یار میں کس طرح سے اس گھڑی کو حاصل کروں, اور اب سوچ رہے ہیں. تو یہ بھی تو اللہ کے رسول نے منع فرمایا ہے کہ بھئی آپ یہ کیا کہ چیزوں کے پیچھے جو ہے دل کے اندر تمنائیں کر رہے ہیں. عام طور پہ کیا ہوتا ہے کہ جی جیکٹ ہے, سردی لگ رہی ہے کہیں, تو یار آپ نے بڑی اچھی جیکٹ پہنی ہے, وہ کہتا ہے یار آپ پہن لیں, وہ کہتا ہے ہاں ہاں پہن لو, فوراً لے کے پہن لی. یہ کیا ہے, یہ انتہائی درجے بد اخلاقی ہے. یہ اس کا تعلق جو ہے اخلاق سے نہیں ہے. اگر کوئی تعریف کرتا ہے تو اچھی بات ہے, لیکن مقصد یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جی اس چیز کو حاصل کرنا ہے. تو ہمارے معاشرے کے اندر یہ بہت بری بات ہے کہ ہم جو ہے وہ لوگوں سے سوال کرتے ہیں اور بلا وجہ سوال کرتے ہیں, بلا وجہ. تو اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے. ہاں کبھی انسان کسی مشکل میں پھنس جاتا ہے, کسی پریشانی میں آ جاتا ہے, اور اس کی وہ مشکل کا حل, پریشانی, یا کہیں اس سے کسی کے پاس جانا پڑتا ہے اور اسے بات کرنی پڑتی ہے, وہ تو ایک ڈیفرنٹ میٹر ہے. لیکن یہ نہیں کہ بھئی, تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ بھئی اللہ سے مانگو. جو آدمی اللہ سے مانگتا ہے, وہ کہتے ہیں نا کہ ایک بزرگ آئے غالباً, اب مختلف بادشاہوں کے نام لکھے ہوتے ہیں, کسی بھی بادشاہ کے پاس آئے کوئی, اس کے پاس کوئی سوال لے کر, تو وہ اس کے بعد بیٹھے رہے, دیکھا کہ وہ اندر جو ہے وہ دعا مانگ رہا ہے, نماز پڑھ کے اللہ سے مانگ رہا ہے. تو وہ جب دعا ختم کر کے آیا, عالمگیر کے بارے میں آتا ہے, تو اس نے پوچھا جی ہاں کیا آپ آئے تھے, کس لیے آئے تھے, کیا مسئلہ تھا. انہوں نے کہا پہلے تو میں سوچ کے آیا تھا کہ بھئی تمہارے اختیار میں کچھ ہوگا, تم دے سکتے ہوگے, لیکن میں نے جب تمہیں دیکھا کہ تم تو خود مانگ رہے ہو, تمہارے پاس تو خود کچھ نہیں, تو جو خود مانگتا ہو اس سے کیا مانگنا, اور جس سے تم مانگ رہے ہو اس سے تو میں بھی مانگ سکتا ہوں, تو کیوں نہ میں بھی اسی سے مانگوں جس سے تم مانگ رہے ہو. دیکھیے یہ کتنی بڑا ایک فلسفہ ہے کہ ہم مسجد میں دیکھتے ہیں کہ مسجد میں کھڑے ہو کے لوگ جو ہے وہ کیا مانگ رہے ہوتے ہیں, لوگوں سے مانگ رہے ہوتے ہیں. مسجد کے باہر پھر ہم نے مکہ المکرمہ, مدینہ منورہ میں دیکھا کہ لوگ جو ہے لوگوں سے سوال کر رہے ہوتے ہیں. تو بھئی کیوں نہ اللہ رب العزت سے مانگیں, اللہ سے سوال کریں, اللہ سے جو ہے وہ طلب کریں. تو یہ جو رویہ ہے, اس رویے کو بدلنے کی ضرورت ہے, اور دعا جو ہے اس کو مستقل عبادت بنانا چاہیے. مستقل دعا جو ہے وہ لوگ دعا سے, آج کل میں دیکھا کہ لوگ دعا نہیں مانگتے, فوراً مسجد میں نماز ختم ہوتی ہے اٹھ کے جاتے ہیں, فوراً بھاگتے ہیں, بیٹھتے نہیں ہیں, بیٹھے ہیں تھوڑی دیر اور دعا نہیں مانگتے. دعا مانگنے کا رواج ختم ہو چکا. یہ رواج کی چیز تو نہیں تھی, ہماری ضرورت تھی, میں تو رواج اصطلاحاً استعمال کر رہا ہوں, تو بالکل ختم ہو چکا ہے. ہماری خواتین بھی جو ہے وہ بیٹھ کے, ہماری جو مائیں تھیں, ہماری جو بزرگ خواتین تھیں, وہ رات کو اٹھتی تھی, گھنٹوں اللہ کے سامنے جو ہے وہ عاجزی اور انکساری کے ساتھ, تضرع کے ساتھ جو ہے وہ دعا مانگتی تھی, اور اللہ کے سامنے گڑ گڑاتی تھی, اور پھر اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے مسائل کو بھی سنتا تھا, حل کرتا تھا. اس لیے ان کی زندگی میں برکت بھی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ نماز پڑھتے تھے, اور پھر آپ جو ہے طویل سجدہ کرتے تھے, اور آپ جو ہے وہ اللہ سے مانگتے تھے, اور عاجزی اور انکساری کے ساتھ مانگتے تھے, گھنٹوں مانگتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت میں جب اللہ سے مانگتے تھے تو ایسے آپ کے سینے سے آواز آتی تھی جیسے ایک ہنڈیا ابل رہی ہو, اس طریقے سے اتنی عاجزی اور انکساری اور گڑ گڑا کر, رو رو کر اللہ سے مانگتے تھے. تو اللہ تعالیٰ کو بھی پھر وہ آنسو پسند ہے جو انسان کے ندامت کے آنسو ہوں, شرمندگی کے آنسو ہوں, اور دوسرے جو اللہ کے خوف اور اللہ کی عاجزی, اللہ کی خوف اور اللہ کی خشیت کے لیے ہوں, تو وہ آنسو اللہ تعالیٰ کو بہت پیارے ہیں. تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم دعا مانگو تو دعا مانگتے وقت جو ہے وہ تم رو, گڑ گڑاؤ, اور اپنی عاجزی اور انکساری کو ظاہر کرو. اور اگر کر نہیں, یعنی رو نہیں سکتے, تو رونے جیسی شکل بناؤ. اور یہ نہیں کہ دیکھیں دنیا کا دستور ہے کہ اگر آپ کسی سے مانگتے ہیں اور آپ کی مانگنے کے اندر عاجزی نہیں ہے, انکساری نہیں ہے, اور آپ کا دھیان نہیں ہے, اور تو وہ کیسے ہے وہ آپ کو دے گا. وہ کہے گا یار یہ تو, اس کو تو پڑھی کچھ نہیں ہے. اور جو فقیر جو ہے وہ آپ سے چمٹ جاتا ہے, لپٹ جاتا ہے,
اور جو صرف یعنی چھوڑتا ہی نہیں ہے اور کہتا ہے کہ بس میں کچھ نہ کچھ دے ہی دیتے ہیں آپ اس کو، کہتے ہیں یار اس کو کچھ نہ کچھ دو. تو اسی طرح ہم سب فقیر ہیں، اللہ رب العزت ہمارے مالک ہیں، خالق ہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں. تو ہم کیوں نہیں اللہ سے گڑ گڑاتے ہیں، اللہ سے مانگتے؟ اور آپ جو ہے اللہ سے ضد کر کے منوائیں. جب انسان اللہ سے ضد کرتا ہے نا، بس مانگیں، تو پھر کیا ہے کہ اس کے اندر کیا ہوگا کہ 3 چیزیں ہوتی ہیں. ایک چیز یہ ہوگی کہ جو چیز آپ مانگ رہے ہیں اللہ وہی دے دے گا، اگر اس میں خیر ہوگی، کسی قسم کا شر نہیں ہے، آپ کے لیے بھلائی کی چیز ہے، تو اس کو اللہ اسی وقت دے دیتا ہے. اور دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ بھئی آپ کے لیے اس کے اندر خیر نہیں ہے، کیونکہ آپ عالم الغیوب نہیں ہیں، آپ کو نہیں پتا کہ آپ کے کل کیا ہونے والا ہے. تو جو چیز جس چیز کا آپ مطالبہ کر رہے ہیں وہ چیز آپ کے لیے بہتر نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو وہ ابھی نہیں دے گا، وہ بعد میں دے دے گا. اور تیسری چیز یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کے اعمال نامے میں لکھ دیتا ہے. اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ اللہ کے دربار میں پہنچے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو ڈھیروں نیکیاں دکھائے گا، رجسٹر بھرے ہوئے ہیں اس کے نیکیوں کے. تو وہ بڑا پریشان ہوگا کہ یا اللہ، یہ جو نیکیاں ہیں، یہ جو اعمال ہیں، یا یہ جو رجسٹر کے اندر میری حسنات لکھے ہوئے ہیں، یہ تو میں نے نہیں کی، یہ کہاں سے آئے؟ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے کہ دنیا کے اندر جو تو دعائیں مانگتا تھا اور جو دعا تیری دنیا کے اندر بظاہر قبول نہیں ہوئی، تو ہر دعا کے بدلے میں یہ تیرا اجر لکھا گیا ہے. تو لہذا یہ سارے اجر اور نیکیاں وہ ہیں جو دنیا میں تیری دعائیں قبول نہیں ہوئی تھی. تو ناظرین، وہ شخص اس وقت تمنا کرے گا کہ کاش دنیا کے اندر میری کوئی دعا ہی قبول نہ ہوئی ہوتی تو مجھے اتنا اور زیادہ اجر ملتا. تو لہذا یہ اللہ تعالیٰ دیکھیں، انسان کا جو مانگنا ہے وہ خالی نہیں ہے. بظاہر جو ہے کتنے لوگ ہیں آپ سنتے ہوں گے، وہ کہتے ہیں کہ یار ہم دعا مانگتے ہیں ہماری دعا قبول نہیں ہوتی. یہ بات غلط ہے. دعا قبول ہوتی ہے، مومن کی دعا قبول ہوتی ہے. ہاں، اگر آپ کا اوڑھنا بچھونا حرام ہے، کھانا پینا حرام ہے، اور گناہوں کے اندر آپ مبتلا ہیں، اللہ کو آپ نے ناراض کیا ہوا ہے، تو یقینی طور پر پھر کیسے دعائیں قبول ہوں گی؟ پھر تو دعا نہیں قبول ہوگی. تو دعا کی قبولیت کے لیے یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرے. اگر اس کی زندگی کے اندر نافرمانیاں ہیں، گناہ ہیں، تو وہ توبہ کرے، اور توبہ سے پہلے اپنے آپ کو پاک صاف کرے، اور پھر جو ہے وہ یقین کے ساتھ اللہ سے مانگے. تو میرا اللہ مایوس نہیں کرتا. میرا اللہ کہتا ہے کہ تم میری طرف آؤ، میں تمہیں اپنے سینے سے لگاؤں گا. تم میری طرف ایک بارش آتے ہو، میں تمہاری طرف ایک ہاتھ آتا ہوں. تم تمہاری طرف چل کے آتا ہوں، میں تمہاری طرف دوڑ کے آتا ہوں. تم مجھے اب اپنے قریب لا کر تو دیکھو میں کیسے تمہیں اپنے سینے سے لگاتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ تو جو ہے وہ اپنے بندے کی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس بات پر خوش ہوتا ہے. تو منتظر ہے کہ کوئی بندہ میری طرف متوجہ ہو اور وہ مجھ سے مانگے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا رجوع عطا فرمائے، اور ہماری دعاؤں میں دیکھیں، ہماری دعاؤں میں اللہ تاثیر مستجاب الدعوات اللہ بنائے ہمیں. لیکن مستجاب الدعوات انسان کب بنتا ہے؟ وہ جب بنتا ہے کہ جب اس کے اعمال اچھے ہوتے ہیں، جب وہ خیر والی زندگی گزارتا ہے، جب وہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، جب وہ اس کا کھانا پینا حلال ہوتا ہے، اور جب وہ اپنے آپ کو طہارت کے ساتھ، پاکیزگی کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارتا ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو مستجاب الدعوات بناتا ہے. تو مستجاب الدعوات ایسے نہیں انسان بن جاتا کہ جس کو اللہ تعالیٰ جب وہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب وہ ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھوں کو خالی نہیں لوٹاتا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے دعا بلاؤں کو ٹال دیتی ہے دعا روشن ضمیروں کی. ایسے تو نہیں، یہ تو تمنا درد دل کی ہے تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینے میں. تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. اسی لیے پھر کہتے ہیں کہ بھئی غائب کے لیے دعا کریں، ایک دوسرے کے لیے دعا کریں، اپنے والدین کے پاس جائیں. کوئی آدمی کسی مشکل میں ہے، پریشانی میں ہے، کسی پرابلم میں ہے، والدہ کو کہے، والد کو کہے دعا کریں. تو والدین کی دعا اپنی اولاد کے حق میں ایسے قبول ہوتی ہے جیسے انبیاء علیہ السلام کی دعائیں اپنی امت کے حق میں قبول ہوتی تھی.
تو اساتذہ کرام سے کہیں، علماء سے کہیں، ائمہ سے کہیں، بزرگ اور صلحاء سے کہیں، حفاظ کرام سے کہیں، بچوں سے کہیں، نیک لوگوں سے کہیں کہ بھئی دعا کریں، اور جو ہے وہ ایک دوسرے کو دعاؤں میں یاد رکھیں، اور غائب کے لیے دعا کریں، اور ہمیشہ خیر اللہ تعالیٰ سے مانگیں، شر کی دعا نہ کریں، خیر کی، اور برائی سے پناہ طلب کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔